ویسے تو جمہوریت کے بنیادی اصول کے مطابق طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتے ہیں، وہی اصل حاکم ہوتے ہیں۔ کسی بھی ریاست کے حکمران عوام کی جانب سے چنے گئے ہوتے ہیں جو عوامی منشا سے آتے ہیں اور اسی منشا سے اقتدار سے بے دخل کر دیے جاتے ہیں، اور ان کا احتساب بھی صرف عوام ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا ستم ظریفی ہے کہ جب ایک سیاسی طور پر باشعور پاکستانی مندرجہ بالا سطور کو پڑھتا ہے تو کڑ کر رہ جاتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس مملکت خداداد میں جمہوریت کے تمام تر کلیہ جات میں سے ایک عنصر غائب ہی رہتا ہے، اور وہ ہے عوام۔ یہاں طاقت کا سرچشمہ کون ہے، کہاں ہے، اس بارے میں سب کو سب کچھ معلوم ہے۔ اس اشرے میں ایک بار یہ محسوس ہوا کہ شاید نئے جمہوری سوالوں کا جواب عوام اور صرف عوام آنے والا ہے، لیکن یہ خام خیالی ہی ثابت ہوا۔ طاقت والوں نے ایسا کھیل کھیلا کہ جو خود کو عوامی نمائندے کہتے تھے، انہیں احتساب کے نام پر نکال باہر کیا، اور جب تک نکال باہر نہ کیا گیا تب تک زندگی سوہانے روح بنی رہی۔ وہ بھی ہو گیا، پھر امیدیں پیدا ہوئی کہ اب سبق سیکھا ہوگا، لیکن اب لگتا ہے کہ یہ بھی غلط امیدیں ہی ثابت ہوں گی۔ ملکی سیاست کی تصویر کل کیا ہے، وہ شیخ رشید کے اس بیان میں واضح ہو جاتی ہے جب ایک پریس کانفرنس کے دوران ایک سوال پر کہ اگر اپوزیشن کو جی ایچ کیو کے مخصوص گیٹ نصیب ہو گئے یعنی فوجی حمایت تو حکومت کیا کرے گی، اس پر شیخ رشید نے فوری طور پر جواب دیا کہ انہیں وہ کیسے مل جائیں گے، ہم چھوڑیں گے تو انہیں ملیں گے۔ جب پاکستان کے تمام تر سیاسی نمائندے چاہے وہ حکومت میں ہو یا پھر اپوزیشن میں، وہ طاقت کے لیے عوام کی بجائے کہیں اور دیکھ رہے ہوں تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ اب اسی حوالے سے ملک کے سینئر تحقیقاتی صحافی انصار عباسی نے ایک کالم لکھا ہے اور اس میں دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی اپوزیشن، جس کا نعرہ جمہوریت کی بالادستی، ووٹ کو عزت اور عوام کی سربراہی ہوا کرتا ہے، وہ کس طرح سے مقتدرہ کی جانب ایک اشارے کے لیے ترستے ہیں۔ انہوں نے نون لیگ پر سنگین الزام عائد کرتے ہوئے لکھا کہ نون لیگ کے بارے میں یہ تاثر حالیہ برسوں میں پیدا ہوا کہ وہ بہت اصول پسند ہو چکی، ماضی سے بہت کچھ سیکھا، لیکن جب ان کو اندر سے ٹٹولیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج اس پارٹی کے اکثر رہنما بڑے بے چین ہیں کہ کیسے طاقت سے ٹوٹا رشتہ دوبارہ استوار کیا جائے۔ پارٹی کے جس رہنما سے رابطہ کرتے ہیں وہ نون لیگ میں اہم ہو جاتا ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے بیانیے پر قائم ہے، لیکن نون لیگ میں بھی سب جانتے ہیں کہ میاں صاحب اور مریم نواز بھی اداروں سے رابطے میں ہیں، انہیں پیغام بھی ملتے ہیں اور پیغام لانے والوں کی نون لیگ میں عزت بھی ہے۔ پیپلز پارٹی کا بھی یہی حال ہے، اور اس سلسلے میں آصف علی زرداری صاحب کا کوئی ثانی نہیں۔ بلاول جتنی مرضی اچھی تقاریر کر لیں، بعض اوقات بولڈ بیانات بھی دے دیتے ہیں، لیکن جب وقت امتحان آتا ہے تو پیپلز پارٹی وہی کرتی ہے جس کی اب تک اس سے توقع ہو چکی ہے، اور اس پر بلاول خاموش رہنا بھی پسند کرتے ہیں۔ اپوزیشن خاص کر نون لیگ کو اپنے اوپر لگے الزامات کی فوری طور پر تردید کرتے ہوئے اس بارے صورتحال واضح کرنا چاہیے، ورنہ عوام یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ اس نظام میں مقتدرہ اور ان کے طفیلیوں کے بھیس میں عوامی نمائندے تو ہیں مگر خود عوام کہیں نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو انصار عباسی نے کوئی ایسی بات نہیں لکھی جس کے بارے میں عوام کو پہلے ہی سے علم نہ ہو۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ تاثر کبھی کبھی تو اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے خود قائم کیا جاتا ہے، چاہے مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کا معاملہ ہو، جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا قانون ہو، یا حالیہ دنوں میں چند قوانین کے قومی اسمبلی سے پاس ہونے کا وقت۔ اپوزیشن نے ہر بار وہی کیا جو ان کو کرنے کو کہا گیا، یہاں تک کہ وفاقی وزیر پانی اور بجلی فیصل وابڈا نے کاشف عباسی کے پروگرام میں فوج میز پر فوجی بوٹ رکھ کر انہیں خوب شرم دلائی، لیکن اس سے اپوزیشن نے اپنی روش تبدیل نہ کی۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں حکومت کو گرانا نہیں چاہتی، لیکن ساتھ ہی وہ اپنے ممبران کو یہ تاثر بھی نہیں دینا چاہتی کہ ان کی مقتدرہ کے ساتھ کوئی انبن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایسی خبریں میڈیا کی زینت بنتی ہیں کہ کوئی قومی حکومت بننے والی ہے یا پھر ان ہاؤس تبدیلی۔ یہ سب باتیں محض یہی ثابت کرتی ہیں کہ نہ تو سیاسی جماعتیں عوام کو ملک میں حقیقی طاقت کا سرچشمہ سمجھتی ہیں، اور نہ ہی عوام کی حکمرانی قائم کرنے کے حوالے سے کچھ کرنے کے لیے فی الحال تیار ہیں۔ یوں کہا جائے کہ شیخ رشید نے ایک جملے میں پاکستان کی پوری سیاسی صورتحال کو سمو دیا ہے تو بے جا نہ ہوگا۔